لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف بریتہ واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام 400 آداب پر مشتمل اپنے اس کلام میں یہ وضو کے کچھ آداب بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، آدمی اس وقت تک وضو شروع نہ کرے جب تک وہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہاں بسم اللہ سے مراد مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ قرآن کی کسی بھی آیت کی تلاوت، حتیٰ نماز کے دوران بھی قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رکوع میں بھی اگر ذکر رکوع کے بعد آپ ایک آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ رکوع میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنے کا حکم ہے، یہ بدعت شمار ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بھی ذکر خدا یا جائز دعا یا قرآن کی آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہاں ہم نے کس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ خدایا مجھے تواب، زیادہ سے زیادہ تائبین توبہ کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ توابین جب اس شکل میں آ جاتا ہے یہ لفظ تو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے مجھے قرار دے دے۔ زیادہ سے زیادہ توبہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہی دفعہ تو توبہ ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، جو معصوم پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے معصوم اٹھتے ہیں، پیدائش سے لے کر رحلت تک ان سے نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق سہو، نسیان، فراموشی یہ تک ان کو عارض نہیں ہوتے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ کوئی روایت یہ نہیں کہتی، کوئی روایت نہیں کہتی ہے کہ 14 معصومین سے زندگی میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے مثلا فلان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ کسی امام کے بارے میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب وہ میں نے عرض کیا تھا، وہ جو قرآن کا ترجمہ بگاڑتے ہیں اور وہ اولی الامر کا مطلب ہر حکمران لیتے ہیں، ان کے نزدیک یزید جو ہے وہ اولی الامر تھا، اس کی اطاعت واجب تھی، اور نعوذ باللہ امام حسین نے اس آیہ کریمہ کی مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ان کی بات نہیں کرتے، وہ قرآن میں تحریف کے نتیجے میں وہ اس نتیجے میں تک پہنچے ہیں، قرآن کے مفہوم کو بگاڑنے کے نتیجے میں وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یزید واجب الاطاعت حکمران تھا، ورنہ کسی امام سے کوئی غلطی اور خطا سرزد نہیں ہوئی ہے، نہ امیر المومنین سے نہ باقی آپ کی اولاد طاہرین سے۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معصوم کے علاوہ ہیں عادل، ان سے کبھی نہ کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک دفعہ توبہ کر لیا ہے، چونکہ معصوم نہیں ہے لہذا شیطان کا غلبہ ہوا، پتہ نہیں وہ انسان کے اندر معصیت کی جتنی بھی طاقتیں یا ذرائع ہیں ان کا غلبہ ہوا، اور انسان سے غلطی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے، یا پھر توبہ کرو، پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرو۔ ایسا نہیں کہ دوسری دفعہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، نہیں، توابین، زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ بھی گناہ سرزد ہو جائے اتنی دفعہ توبہ کرے۔ ایک گناہ کو زیادہ اس کا وزن تو نہیں بڑھایا جا سکتا نا، ایک توبہ کا وزن تو نہیں بڑھا سکتے، مطلب کیا ہے؟ بار بار بھی توبہ، اللہ تعالیٰ
زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں سے وہ محبت فرماتا ہے، اور وجعلنی من المتطہرین، یا مجھے درود بھیجیے محمد وال، اچھا جی، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے طہارت حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ طہارت، وضو کے ذریعے آپ طہارت ہی حاصل کرتے ہیں نا، اچھا جی۔ فَإِذَا فَرِغَ مِن طُهُورِهِ، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں وضو سے، یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں وہ ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کلی کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، ناک میں پانی کا ڈالتے وقت، چہرے کو دھوتے وقت، یا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو، سر کا مسح، دائیں پاؤں کا مسح، الگ الگ دعائیں ہیں۔ اگر مجھے کہیں سے ایسی پرنٹ پہلے سے بڑی رنگین کلر میں بھی جامعۃ المصطفیٰ والوں نے چھاپا ہوا ہے، وہ ملے تو اس کو لا کے یہاں وضو والی جگہ 2 4 8 10 لگائیں گے، نہیں ملے تو پھر کمپیوٹر پر انشاءاللہ لکھوائیں گے۔ وہ چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں، سب جگہ نہیں ہے، سب جگہ ہونا چاہیے، تاکہ اس فیض سے جو ہے نا، برکت سے جی محروم نہ ہو۔ اچھا جی، تو اچھا، فَعِندَهَا يَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَةَ، یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو فَعِندَهَا، یعنی اس موقع پر، یا یستحق المغفرہ، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا حقدار بنتا ہے۔ من اتی الصلاۃ عارفا بحقها غفر لہ، یہ بھی کئی دفعہ مجالس میں بھی اتنی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ یعنی پھر سے دوبارہ بیان کرتے ہوئے میں جھجکتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے بعض کے لیے نئی بات ہو، یعنی خدا نے جن جن کاموں کے نتیجے میں یا جن اذکار کے نتیجے میں، جس ذکر کے نتیجے میں بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ درجنوں سینکڑوں ہیں۔ محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں، نماز 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اچھا جی، امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے سے، سننے سے، ان کے مطالعے کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں، حج کے نتیجے میں، عمرہ کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں دعا کے بعد روایات میں ہے، 9 ذی الحج کو اگر میدان عرفات میں حاضر ہونے کی آپ کو توفیق ملتی ہے اور ادھر مغفرت کی دعا کر کے یہ سوچیں کہ ابھی بھی میرے ذمے کوئی گناہ رہ گیا ہوگا، خدا نے نہیں بخشا ہوگا، یہ سوچنا گناہ ہے، سوچنا گناہ ہے۔ البتہ یہ خوش فہمی نہ ہو، وہی میدان عرفات میں یہ چیزیں میں نے بیان کی تو بعد میں فوراً پوچھا، آقا صاحب وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں کچھ، تو یہ بس ان دعاؤں کے نتیجے میں بس بخشے جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ جو چھوڑی تھی نا، اس گناہ کا سزا معاف ہے، باقی نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، آپ کے ذمے جو ہے وہ ان کو پڑھنا ہے۔ ہاں، وہ ہر سال جا کے میدان عرفات میں جو ہے نا خون کے آنسو روئیں، لیکن اگر ایک نماز بھی آپ نے صبح کی نہیں چھوڑی، جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ بری الذمہ عہدہ بر آپ نہیں ہوں گے۔